بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ غم و الم کی ایک داستان ہے۔ اس مہینے کے اندر امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو خانوادہ ہے، صحاب ہیں، انصار ہیں، وہ شہادت کا رتبہ حاصل کرتے ہیں۔ تو محرم الحرام کی 4 تاریخ کو بہت اہم واقعات جو ہیں وہ رونما ہوا ہے، جس کے متعلق میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد صدیق شہین، ایڈوکیٹ ندائے مشرق سے پروگرام بیٹھک میں۔ 4 تاریخ محرم الحرام کی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس روز کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد ہجری کو جامع مسجد کوفہ میں ایک بہت بڑا اس نے ہجوم اکٹھا کیا، اور اس نے ایک بہت بڑا خطبہ دیا۔ خطبے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت امام علیہ السلام کا ساتھ نہ دینا اور اس کی حمایت سے باز رہنا اور اس کی طرف نہ جانا، یہ تمام پابندیوں کے حوالے سے یہ خطبہ تھا۔ اور اس نے لوگوں کو اس طرح سے ڈرایا اور دھمکایا کہ جو شخص وہاں جائے گا اس کو ایک تو اس کی جان مار دی جائے گی، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اس کا مال اسباب جو ہے وہ ضبط کر لیا جائے گا۔ اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ جتنے بھی راستے کوفے کے کربلا کی طرف جاتے تھے ان سب پہ پہرے لگا دیے، اپنی فوج لگا دی کہ کوئی شخص بھی بھولے سے بھی وہاں پہ نہ جائے۔ اور اس کے علاوہ عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا، اور یزیدی فوج کو اس کی مزید وہاں پہ کمک بھجوائی، اور تیزی کے ساتھ مٹھی بھر جو مسلمان تھے، مٹھی بھر جو امام کے پیروکار تھے، ان کو دباؤ ڈالنے کے لیے اور بیعت پر مجبور کرنے کے لیے وہ جناب دباؤ ڈالنے کے لیے افواج کو مزید بڑھایا گیا۔ اس مارکے کے اندر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو کمان دی اور اسے حکم دیا کہ وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو مجبور کرے، اور اس حوالے سے اس نے اس کی مدد کے لیے اور بھی فوج کو بھیجا۔ اس کے علاوہ ابن زیاد نے شمر کو بھی اس کی مدد کے لیے بھیجا۔ عمر بن سعد جو ہیں ان کی نگرانی اور ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے شمر کی
شمر کو بھیجا کہ کہیں وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے نرمی نہ برتے۔ تو ادھر تو یہ عالم تھا، اور دوسری طرف امام علی مقام نے اسی روز 4 تاریخ کو اپنے صحاب اور اہل بیت کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک خطبہ فرمایا۔ اس خطبے کے اندر آپ نے فرمایا کہ جان جو ہے ذلت کے ساتھ نہیں دینی ہے، اور اس حوالے سے آپ نے فرمایا کہ صاحب کو کھلی اجازت ہے کہ جو شخص اس معرکہ جنگ میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اپنے اہل بیت کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا، اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف جا سکتا ہے، تو اگر وہ ذلت کی زندگی مرنا چاہتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اگر عزت کے ساتھ شہادت کا رتبہ پانا چاہتا ہے تو اسے انکار نہیں ہے، جس پر تمام اہل بیت نے، اصحاب نے پختہ ارادے کے ساتھ حضرت امام علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ یا حسین، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے۔ تو اس کے بعد یہ معرکہ شروع ہوا۔ اس حوالے سے یہ بہت اہم ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام کے لیے کل پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔